کیا آپ شروع سے ہی ڈاکٹر بننا چاہتے تھے؟ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے باپ کے خواب کو پورا کیا ہے۔ اب تک آپ کتنے جو ہے لیور ٹرانسپلانٹ سرجریز جو ہے وہ کر چکے ہیں؟ 2700 لیور کینسر سرجریز وتھ پینکریاٹک کینسر سرجریز جو ہے نا وہ ہم کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج کل ہر دوسرے بندے کو یہ فیٹی لیور کا ایشو ہے، تو یہ کیا وجہ ہے، کیوں اتنا بڑھتا جا رہا ہے یہ فیٹی لیور؟ ڈاکٹر صاحب ابھی ایک ریسنٹلی میو ہاسپٹل میں لگائی گئی ہے مشین ایبلیشن تھیراپی کے حوالے سے نا، کہ اس سے بہت حد تک کینسر کے جو پیشنٹ ہیں وہ مستفید ہوں گے۔ آپ بتائیں یہ مشین کس حد تک کامیاب ہے؟ السلام علیکم جی، 365 پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ علینا مظفر۔ ہماری آج کے پوڈ کاسٹ کے مہمان انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنلی بھی اپنے آپ کو منوایا ہے، اور یہ پاکستان میں سرو کر رہے ہیں، ریدر کی یہ فورن کوالیفائڈ ہیں۔ میں آپ کو تعارف کرواتی چلوں ڈاکٹر طارق علی بنگے صاحب کا، جو کہ پاکستان میں فرسٹ لیور ٹرانسپلانٹ سرجن ہے۔ آج انہوں نے اپنے خاص قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے خاص ٹائم میں سے آج 365 کے لیے ٹائم نکالا ہے۔ میڈم آپ کا بھی آنے کا بہت بہت شکریہ اور میرے انٹرویو کرنے کا شکریہ، اور ہوپ فلی انشاءاللہ آپ کے جو آنسر کوشچنز ہوں گے تو وی ول ٹرائی کہ ہم اس کو جو ہے نا اسی طریقے سے آنسر کر سکیں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں تو آپ کے بارے میں تھوڑا بہت جانتی ہوں، دیکھنے والوں کو بتائیں آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ کیا آپ شروع سے ہی ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، پھر آپ کو یہ اندازہ تھا کہ آپ اتنے کامیاب جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ سرجن بن جائیں گے اور آپ اتنی جو خلقت خدا ہے اس کی مدد کریں گے؟ اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتائیں۔ میڈم بہت بہت شکریہ۔ یہ آئی تھنک ایک بہت ایک امپورٹنٹ کوشچن ہوتا ہے جب بھی آپ کسی کا انٹرویو کرتے ہیں، کہ بھئی جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ جو ابھی آپ ہیں کیا یہ پہلے آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اس طرح ہوگا، تو میرے خیال میں میرے لیے بھی یہی ہوگا کہ نو، کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے باپ کے خواب کو پورا کیا ہے۔ ہی ہمسیلف واز اے انجینئر بٹ ہی وانٹیڈ ٹو بی اے ڈاکٹر۔ نہیں بن سکے فار سم ریزنس، لیکن انہوں نے اپنے وہ ایک تہیہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے ایک بچے میں سے کسی کو جو ہے نا وہ ڈاکٹر بنانا ہے، اور ڈاکٹر بھی اس کو بہت ہی ایک پوزیشن تک لے کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے اپنی جتنی بھی اپنی ایجوکیشن ہے اس کا وہ ایسا تھا کہ میرے اگر کچھ اسکول میں ٹیچر ہوتے تھے تو گھر میں میرے ٹیچر والد صاحب تھے، کہ بھئی ہوم ورک کیا ہے نہیں کیا ہے، یہ وغیرہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، تو ان کا میری زندگی میں بہت اثر رسوخ ہے۔ پھر جب فار ایگزامپل میرے جو میڈیکل کالج میں گیا تو وہاں پہ میری زیادہ خواہش تھی کہ میں ایروناٹیکل انجینئرنگ کی طرف جاؤں، اور میں نے ایروناٹیکل انجینئرنگ کے لیے ایگزامز دیے اینڈ آئی گاٹ سلیکٹڈ اوور دیئر، اور مجھے کالج سے ایک جو اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ بھی میں نے اپنے لیا، اور لیکن جب میں نے ڈیڈ کو بتایا تو ڈیڈ جو ہے نا اپنی جاب چھوڑ کے سیدھا کیڈٹ کالج کوارٹ میرے پاس آئے۔ ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم ان ایبٹ آباد۔ تو وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ نو، یہ آپ نے یہ نہیں کرنا اور آپ نے ڈاکٹری کی طرف ہی جانا ہے۔ تو میرا جو تھا اس وقت تھوڑا سا میں ڈس اپوائنٹ ہوا کہ یار جو میں چاہتا ہوں وہ میں نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنی ساری زندگی کسی اور کے لیے اس کے لیے گزار رہا ہوں۔ لیکن ان کی سختی جو ہے نا جیسے وقت کام آئی۔ پھر ہوا یہ کہ میں ایک سال میں لیکس رہا، اور اس میں ہوا یہ کہ میں تھوڑا سا کلاس میں اپنی پوزیشن میری ڈاؤن چلی گئی، کیونکہ میں تھوڑا سا ناراض تھا، لیکن اس کو ہی میں نے اسٹیمولس بنا کے میں نے دوبارہ کیا، اینڈ دین دا نیکسٹ ایئر آئی واز اگین، مطلب ہے کہ میں ٹاپ پوزیشن میں سے تھا۔ اور پھر میں میڈیکل کالج گیا۔ پھر میں نے میڈیکل کالج میں ڈیڈ نے پرسسٹنٹ مجھ پہ جو ہے نا وہ نظر رکھی، کیونکہ یہ ایج ہوتا ہے کہ اس میں پھر لوگ ادھر ادھر ڈسپرس ہو جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ڈیڈی نے میرے لیے پلان کیا باہر جانے کے لیے۔ جب میں نے یہاں سے MBBS کیا تو لوگ زیادہ تر آپ دیکھیں نا کہ لوگ ادھر ہی رہتے ہیں، ادھر ہی ٹریننگ کرتے ہیں اور بہت کم چانس ملتا ہے، لیکن یہ میرے ڈیڈ کی میرے پیچھے کوشش تھی۔ انہوں نے مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ رائل کالج آف سرجنز آف آئرلینڈ یا رائل کالج آف سرجن آف انگلینڈ اینڈ گلاسگو یہ کہاں پہ ہیں، لیکن میرے ڈیڈ نے میرے لیے وہاں پہ ایڈمیشن دلوایا اور ایگزام کے لیے مجھے جو ہے نا باہر بھجوایا۔ انیشیل فائنینشیل سپورٹ بھی ڈیڈ نے کی، لیکن اس کے بعد پھر کیونکہ جو میں وہاں پہ ٹریننگ کرتا گیا اور جو ہے تو ظاہری بات ہے پھر مجھے فائنینشیل اتنی ضرورت نہیں پڑی، لیکن یس ڈیڈ کا پرسسٹنٹ جو ہے نا وہ پوچھتے تھے، ٹھیک ہے نا، بڑا انٹرسٹ تھا۔ آخر میں ہوا یہ کہ میں جب تقریباً میں ایک فیڈ اپ ہو چکا، میں نے ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ میں پاکستان نہیں آؤں گا، کیونکہ آئی گاٹ یوز ٹو دیٹ سسٹم، اور میں تھا کہ میں ادھر ہی رہوں گا، لیکن ڈیڈ میرے پیچھے تھے کہ نو، آپ نے آنا بھی ہے اور آپ نے ایک ایسی اسپیشلٹی کرنی ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہو اور پاکستان کے لوگوں کو زیادہ ضرورت ہو۔ اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم ہی پکڈ فرام سم ویئر، ہی واز ناٹ اے ڈاکٹر بٹ ہی فاؤنڈ آؤٹ کہ دیر آر سو مینی لیور پیشنٹس ان پاکستان،
سیروٹک کے پیشنٹس ہیں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جہاں سے بھی ہو, آپ نے ٹریننگ جو ہے نا, 2 میری ٹریننگ لیپروسکوپک اور کولریکٹل سرجری میں تھی, لیکن انہوں نے مجھے جو ہے نا کنونس کیا کہ نہیں آپ لیور میں جاؤ. یہ میرے لیے ڈیفیکلٹ تھا کہ اپنی اسپیشلٹی سے دوسری اسپیشلٹی کی طرف جانا, لیکن کیونکہ والد صاحب کا ایک وہ تھی خواہش, جیسے میں نے کہا کہ آئی ہیو تھرو آؤٹ مائی لائف, میں اپنے والد صاحب کے ڈریم میں, خواب میں میں نے اپنی زندگی بسر کی ہے. تو میں نے پھر گیا, میں لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر گیا, وہاں پہ میں نے ایک پروفیسر سے ملاقات کی, پھر وہاں سے مجھے چانس ملا. پھر میں نے 3 سال آئرلینڈ میں گزارے ان لیور ٹرانسپلانٹ, اور اس کے بعد پھر میں نے 3 سال لیڈز میں سینٹ جیمز یونیورسٹی میں گزارے. اور وہاں پر پھر جب میں تقریباً دیور آفرنگ می کنسلٹنٹ جاب اوور دیئر, لیکن میرے ڈیڈی تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نو یو ہیو ٹو کم بیک ٹو پاکستان. تو پھر میں پاکستان آیا, اور اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اینڈ دیور بیسیکلی انوار خان صاحب جو یہاں پہ از اے بگ نیم ان گیسٹرونٹرولوجی, اور پروفیسر طاہر شفیع صاحب, تو وہ دیور لوکنگ فار, ایک ہنٹ میں تھے کہ بھی وہ کوئی لیور ٹرانسپلانٹ سرجنز جو ہے نا وہ لے آئیں. تو پھر انہوں نے 3 سرجنز کو فار ایگزامپل ہمیں پک کیا, جس میں پروفیسر فیصل ڈار جو کہ آج کل PKLI کو لیڈ کرتے ہیں, اور پلس پروفیسر عامر لطیف صاحب جو میرے ساتھ شیخ زیاد میں ہوتے ہیں. تو ہم تینوں کو فار ایگزامپل انہوں نے پھر انٹرویو کیا, سلیکٹ کیا, اور انہوں نے پھر ہمیں یہاں پہ آنے میں فیسیلیٹیٹ کیا. تو یس میں کہہ سکتا ہوں کہ, اور پھر ساتھ کے ساتھ جو ہے نا مسز کا بھی رول تھا, کیونکہ یہ باہر UK میں سیٹل ڈاؤن ہو چکے تھے, ان کے لیے بھی یہاں پہ آنا اتنا آسان کام نہیں تھا, لیکن کیونکہ انہوں نے کاز کو دیکھا اور پھر میرے والد صاحب کی ڈیمانڈ کو دیکھا, تو پھر دین وی آل ڈیسائیڈیڈ دیٹ آئی شوڈ کم بیک. اور پھر ہم آئے, اور جب ہم آئے تو حالات اتنے زیادہ کنڈیوسیو نہیں تھے, اور میں اس میں تھا کہ میں آج بھاگا کل بھاگا, آج بھاگا, ٹھیک ہے نا, واپس بیک ٹو انگلینڈ. پروفیسرز کو یہاں سے ای میل لکھتا تھا کہ سر بس میں تنگ ہوں, میں آ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ مجھے کہتے تھے کہ نہیں آپ کا فیوچر پاکستان میں ہے, تھوڑا ٹائم دو, ہر ایک چیز اتنی جلدی نہیں ہوتی ہے, وقت لگتا ہے. تو پھر وہی ہوا کہ ود ان فیو منتھس میں مطلب ہے کہ ہمیں چانس ملا, اینڈ وی ڈیلیور دا فرسٹ کیڈیورک سکسیزفل لیور ٹرانسپلانٹ, جو کہ بندہ آج بھی, جو ہم نے تقریباً 14 سال پہلے جو آپریشن کیا تھا, وہ ماشاءاللہ آج بھی زندہ ہے, اور اپنی فیملی کے لیے جانا. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ پہلے پاکستان کے لیور ٹرانسپلانٹ سرجن جو ہے وہ مانے جاتے ہیں, پھر آپ نے کامیاب سرجری بھی کی جیسے ابھی آپ نے بتایا, تو اب تک آپ کتنے جو ہے لیور ٹرانسپلانٹ سرجریز جو ہے وہ کر چکے ہیں, اور یہ کس حد تک کامیاب ہے؟ اچھا دیکھیں, ہم نے یہ شروع کیا, اور ہمارے جو بڑے ہیں جیسے میں نام لیا پروفیسر انوار خان کا, اور اس کے بعد جو ہے طاہر شفیع صاحب کا, اور اس میں جو ہے نا جو اس میں کاشف ملک صاحب بھی ہیں, اور عالم صاحب بھی ہیں. اچھا یہ سارے پروفیسرز کا ایک ڈریم تھا کہ یہاں پہ اسپیشلٹی کو جو ہے نا وہ کر سکیں, لیکن گورنمنٹ سیٹ اپ میں اتنی بڑی اسپیشلٹی کو ایڈجسٹ کرنا یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ یہ اسپیشلٹی جو ہے نا یہ ڈیمانڈنگ اسپیشلٹی ہے. یہ آپ سے وقتاً فوقتاً جو ہے نا نیو ایکوپمنٹ مانگتی ہے, آپ وقتاً فوقتاً آپ میں اس میں نیو چینجز آ رہی ہوتی ہیں, تو آپ نے نیو چینجز کے بارے میں اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. ایکوپمنٹ آ رہے ہوتے ہیں, ڈسپوزیبلز آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور مختلف جو ہے نا وہ جو ہے نا ان کے کلینکل پریکٹسز چینج ہوتی رہتی ہیں بڑی کوئکلی, ٹھیک ہے نا, بڑی جو ہے نا وہ ریپڈلی ایڈوانسنگ فیلڈ ہے. تو وہ گورنمنٹ سیٹ اپ میں نہیں ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے نا. ہم نے تو اپنی طرف سے تقریباً کوشش کی, تقریباً 300+ جو ہے نا 310 315 لیور ٹرانسپلانٹ کیے, لیکن یہاں پہ اس سے زیادہ لوڈ کینسر سرجری کا ہے. تو لیور کینسر جو ہے نا میں نے تقریباً 2700 لیور کینسر سرجریز وتھ پینکریاٹک کینسر سرجریز جو ہے نا وہ ہم کر چکے ہیں, ٹھیک ہے نا.